یہ بیوقوفی ہے شیخ, ہم بھی بیوقوف ہو جاتے ہیں. مطلب دیکھیں نا, اگر فار ایگزامپل یہ میں نے وہ ویڈیو میں بھی نا, میں آئی ہیڈ اے لانگ وائر, ٹھیک ہے, اس کو میں نے ریڈ ٹیپ سے نا تھوڑا سا بالکل چھوٹے سے حصے کو کر لیا, اور میں نے اس پہ امیجن بھی کیا اور بتایا لوگوں کو کہ یہ جو زندگی ہے نا, یہ آپ کی دنیا کی زندگی ہے. جسٹ امیجن یہ حصہ, اور اس انگلی کو آپ اتنا لمبا کر لیں کہ اس دنیا کے جو گلوب ہے ہمارا, اس کے 15 سے 20 ہزار چکر لگا لئیے, پھر بھی لمیٹڈ ہوگی, انلمیٹڈ نہیں ہے پھر بھی. لیکن ہم پیدا یہاں پہ ہوتے ہیں, بالغ یہاں پہ ہوئے, اور ساری زندگی کماتے ہیں, 9 to 5 جاب کرتے ہیں, اس پورشن کو نا 2-4 سال کو 10 انجوائے کرنے کے لیے, اور یہاں موت لکھی ہوتی ہے ہماری. اور ہم نے اس دنیا کو تھوڑا سا اتنی انجوائمنٹ کے لیے ہم نے ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا. اور اس لیے تو قیامت کے دن جب یہ احوال سے انسان کھڑا ہوگا تو کہے گا کہ ہم تو لبسنا الا یوما, ہم تو صرف ایک دن یہ تو کچھ حصہ رہ کے آئے. تو یہ جو ساری لائف ہے نا جس کے لیے ہم پاگل ہو رہے ہیں, اور یہ لڑکیاں اور یہ ریلیشن شپس اور ڈرگز اور ٹی وی شوز اور یہ گلیمر, پیسے, گاڑی, SUVs اور V8s اور 6 ڈیجٹ سیلری اور CEO بن جاؤں. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, وہ ایک کمپنی کے CEO ہیں, مطلب ہائیلی پیڈ CEO ہیں. اس سے اس کے تو بھائی اس کرسی کو نا لڑکے پوچھتے ہیں, یعنی کچھ ہمیں بتا دیں, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, بس اب کس طرح ہم اس کرسی پہ آ جائیں. خدا کی قسم کاش تم یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہمیں بتا دیں, ہمیں اللہ کی جنت مل جائے. یہ کرسی تو کیا, وہ اس دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. صرف فجر کی 2 رکعتیں دنیا سے ہر چیز سے بہتر ہے, تو تم جنت کی بات کر رہے ہو. ویبس لینتھ ان جنت از بیٹر دین دس ورلڈ ایوری تھنگ. ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے جنت, ہمیں تو اللہ کی رضا کو آج تک پایا ہی نہیں. بیوقوف انسان اتنا بیوقوف ہے نا یار, کتنا بڑا ٹریئر ہے جس سے ہم نے آنکھیں بند کی تھی, ہے نا. بڑی عجیب سی بات ہے. ہم شاید اپنے آپ کو ریمائنڈ بھی اس طرح سے نہیں کرواتے ہیں. اور ہم یار اصل میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شیطان کی جو کام ہے نا آپ پہ, اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ شیطان از ورکنگ آن یو 24/7 365. ہی از ناٹ اسٹاپنگ ایوری مومنٹ. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہاؤ مچ یو آر ورکنگ اگینسٹ شیطان اینڈ ہاؤ مچ شیطان از ورکنگ. شیطان از ناٹ اسٹاپنگ, سو ہی از ورکنگ لائک 24/7 365. ٹھیک ہے. اور اب آپ دن میں سے کتنا ٹائم اس کے خلاف کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی یاد میں قرآن پڑھتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, ریالٹی آف ڈیتھ کو سمجھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں. آپ کتنا کام کرتے ہیں؟ شیطان تو آپ کے باڈی میں خون کی طرح دوڑ ہے. آپ کے ذہن میں آنے والی سوچیں, کیا آپ اس کو فلٹر کر پاتے ہیں کہ کیا یہ آپ جان پاتے ہیں کہ یہ سوچ میری ہے, شیطان کی ہے. اور یہ سوچ آتی ہے نا کہ بات سن, تیرا وہ دوست اتنے کم آ گیا, اتنا گھر بنا گیا, تو کہاں بیٹھا ہوا ہے. واللہ I tell you self, this is not my thinking, not my thought. جب یہ خیال ہے نا کہ you are missing that girl, call her or text her, اپنے ذہن میں یہ لے کے اپنے آپ کو ٹیون کریں کہ طه, عبداللہ, عبد الرحمن, یہ تمہاری سوچ ہے ہی نہیں, یہ شیطان نے بھی آگے وسوسہ ہے. بالکل. جب یہ نماز میں تمہیں خیال ہے نا کہ وہ دیکھو وہ تمہارا کام رہ گیا, اسی ٹائم اس کو کٹ کریں اور روکیں. ہمیں نا یہ ریئلائزیشن کی ضرورت ہے کہ ہماری سوچ جو ہے نا وہ ہماری سوچ نہیں ہے. آپ کا کانشیس مائنڈ الگ ہے, اور آپ کا وہ ذہن جس میں ساری تھاٹس آتی ہیں, دیٹ از اے ڈفرنٹ سائڈ آف یور برین. تو آپ نے ہمیشہ اپنے کانشیس برین سے اس تھاٹ والے جو پورشن ہے نا, اس کو مانیٹر کرتے رہنا اور دیکھنا ہے کہ کون سی سوچ اس پہ عمل کرنے والی ہے اور کون سی سوچ جو ہے شیطان کی طرف سے. دس از ویری امپورٹنٹ. تو یہ کانشیسنیس جو ہے نا وہ کس طرح آئے گی؟ کانشیسنیس اللہ تعالیٰ سے لو لگانے سے آئے گی, علم حاصل کرنے سے آئے گی. میں تو اگر مجھ سے کوئی کہے نا سولوشن ٹو آل دا پرابلمس, میں کہوں گا سولوشن ٹو آل دا پرابلمس از دیٹ یو اسٹارٹ گیننگ علم. ایگزیکٹلی. اسٹارٹ سٹنگ ان دا مجالس آف علماء, کیونکہ دا کیور آف اگنورینس از ان نالج یا از ان کوسچننگ, اور سننا پڑھنا. کیونکہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے آپ بغیر علم کے فائٹ کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. اچھا, یہ جو موت ہم نے کر لی, وہ جو حدیث ہے نا جس میں انسان جیسے ہی مرتا ہے تو کسی فرشتے آتے ہیں, مطلب جسٹ امیجن کہ ہم جب مریں گے, یا خورم بھائی کے فادر جیسے ہی پاسڈ اوے, ہی سو اینجلز. اس پہ ہمارا بڑا کامل یقین ہونا چاہیے کہ انہوں نے اینجلز دیکھے. اور اللہ کے نبی کی میں نے ایک حدیث میں لمبی بھی ہے بتایا تھا, اس میں سمرائز کرتا ہوں کہ برا بن عازب کی حدیث ہے, بڑی کمال کی حدیث ہے, اور وہ انسان کو نا جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی ہے. کہ انہوں نے کہا کہ ایک انصاری صحابی کی وفات ہو گئی, ہم قبرستان گئے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ قبر عذاب سے پناہ مانگو.
تو ہم نے پناہ مانگی، خود سے پھر نے پناہ مانگی، پھر وہ آسمان کی طرف دیکھا اور زمین کی طرف دیکھا، اور پھر کہا کہ جب ایک برا انسان مرتا ہے نا تو angels with black faces come to him and they sit as far as he can see. اللہ جسٹ امیجن وہ کالے چہروں والے فیس سے دیکھ رہا ہے اور پھر ملک الموت اسے کندھے کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. ہم سوری میں کٹ کر رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کی ڈیتھ ہونے لگتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اس کے پاس، حالانکہ یہ ریالٹی نہیں ہے. All of a sudden جب آپ کی موت کا وقت ہوتا ہے تو the first thing that happens to you that you start seeing angels. اور اس دنیا سے اب سب ختم. میں نے 2 لوگوں کی ڈیتھ کو لوگوں سے، اپنے کزن سے، میرے چاچو اور میرے ماموں، میں نے پوچھا what was their last moment. دونوں نے کہا، میرے کزنز نے جو ان کے ساتھ تھے بالکل ان کی ڈیتھ ٹائم پہ، کہتے ہیں دونوں نے نا اتنی تکلیف تھی کہ وہ بول نہیں پا رہے تھے، سانس لینا مشکل تھا، لیکن سیکنڈز بیفور دے پاسڈ اوے انہوں نے آنکھیں پھاڑ کے ایسے دیکھا اوپر، لا الہ الا اللہ، اور پھر کہتے ہیں ان کی آنکھیں بس پوری گئی، دے پاسڈ اوے. میں نے کہا دے سو اینجلز، یا سفید یا کالے ہم نہیں جانتے، لیکن جس طرح لائف گزاری نا اسی طرح کے اینجلز دیکھے. اوکے لیٹس تھنک فار اے مومنٹ کہ ہم لوگ باتیں پڑھتے ہیں نا اینجلز کے بارے میں بھی، جنات کے بارے میں بھی تھیوری میں پڑھتے ہیں، ہم نے آج تک دیکھا نہیں. اینجلز کو چھوڑے، اگر آپ جن کو اپنے سامنے دیکھ لیں ہاؤ وڈ یو فیل؟ صحیح بات ہے. That dark moment in which you see a jinn, ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیسا لگتا ہے، لیکن this is the first time in your life that you are actually experiencing seeing a jinn. آپ سے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے، آپ کو ہوش اڑ جاتے ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو کلمہ یاد آئے گا، اگر آپ ایک برے انسان ہیں، آپ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہے، تو اس وقت آپ وہ اینجلز دیکھیں گے جو خوبصورت شکلوں والے نہیں ہوں گے، بلیک فیسز اور خوفناک شکلوں کے. اور پھر نا اس ٹائم روح بھاگ، حدیث میں کیا آتا ہے، ملک الموت کہے گا کہ یا ایھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، ایول سول، اخرجی الی سکرۃ من اللہ وغضب، نکل اپنے رب کے غضب کی طرف اور اس کے پنشمنٹ کی طرف. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی نا ایسے یہ الفاظ نہ سنائے. تو حدیث میں کہتا ہے جو روح ہے نا وہ چونکہ اس کو پتہ ہے اب عذاب شروع ہے، اب وی آئی پی لائف ختم، اب وہ پارٹیز، اب وہ گلیٹرز اینڈ گلیمرز، اب بچے کی گاڑیاں، اب گھر، وہ سب ختم، اب عذاب شروع ہے. تو وہ بھاگے گی کہ ہائی یہ کیا ہوگا، یہ تو موت آ گئی، میں نے تو کبھی امیجن نہیں کیا تھا، میں تو مرنا ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے ہو گیا. تو فرشتے نا اس کو ڈائیو کر کے نکالیں گے، والنازعات غرقا، یہ جو ہے نا ڈائیو کر گھس کے نکالنا، ٹھیک ہے. اور وہ جو نکالیں گے نا، حدیث میں کیا آتا ہے، ٹیئرنگ، یعنی اس کا حدیث کے الفاظ بتایا، جیسے ایک ویٹ وول کو لپیٹ دیا جائے کانٹے دار جھاڑی پہ اور اس کو کھینچا جائے، جس طرح وہ ٹیئرنگ آل ہز نروز اینڈ مسلز، کتنا پینفل پروسیجر ہوگا. اور وہ جو ہے نا پھر نکلی اور پھر اس کو نا جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، اور اسے اتنی بدبو آ رہی ہے کیونکہ اس گناہ کے بو ہوتی ہے، گندی چیز ہے نا، کہ آسمان دنیا میں پھیل جائے گی. وہ پہلے آسمان تک لے جایا جائے گا، ایگزیکٹلی، اور دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا آسمان کا، پوچھا جائے گا اور دروازہ نہیں کھولا جائے گا، کیونکہ اس کی بدبو جو ہے نا وہ پورے آسمان اینجلز اس کو محسوس کریں گے، اور اینجلز ان کو برے برے ناموں سے پکاریں گے، برے ناموں سے پکاریں گے. Who is this? They'll call that person with the worst of his names. اور وہیں سے پہلے آسمان سے اس کو زمین پہ پھینکا جائے گا، سیدھا قبر میں، جہاں پہ اس کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا. اور قرآن میں آتا ہے، دیکھیں قرآن نے ہر چیز بتا دی ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں. منہا خلقناکم، یہ الفاظ ہوں گے فرشتوں کے، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا، وفیہا نعیدکم، تمہیں واپس یہاں پہ لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک دفعہ دوبارہ کھڑا کر دیں گے. اور ہمیں تو کھڑے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، ہم تمہارے واپس آنے پہ بالکل قادر ہیں جس دن سرائر یعنی سیکرٹ سینز یا سیکرٹس کھول دیے جائیں گے، پبلک کر دیے جائیں گے.